نستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم اور برادران عزیز، یہ قرآن کریم کی آخری سورت ہے جسے سورۃ الناس کہا جاتا ہے، جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی، اور تقریباً ہر مسلمان کو یہ یاد ہوتی ہے، بکثرت نمازوں میں بھی پڑھی جاتی ہے. اس سے پہلے سورۃ الفلق ہے، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، اور پچھلے کچھ بیانات میں اس سورۃ الفلق کی بقدر ضرورت تفسیر آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں. اور اس وقت یہ عرض کیا تھا کہ یہ دونوں سورتیں قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس دونوں ایک ہی ساتھ نازل ہوئی ہیں، اور اس وقت نازل ہوئی ہیں جب کچھ یہودیوں نے حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا تھا، اور اس جادو کے نتیجے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تکلیف ہو گئی تھی کہ بعض اوقات آپ نے کوئی کام کیا ہوتا مگر یہ خیال ہوتا کہ نہیں کیا. اس طرح کی صورتحال پیش آتی تھی. تو بعد میں پھر اللہ تبارک و تعالی نے دو فرشتوں کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات سے باخبر فرمایا کہ آپ پر جادو کیا گیا ہے، اور پھر اس جادو کے توڑ کے لیے یہ دو صورتیں اللہ تبارک و تعالی نے نازل فرمائی. اور بعد میں جس شخص نے جادو کیا تھا وہ ایک کنویں میں کچھ گریں باندھ کر جادو دفن کیا گیا تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بتا دیا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو آپ نے وہ گرہیں کھولی، اور ان دو صورتوں میں سے ہر ایک صورت کی پہلے ایک آیت پڑھتے اور گرہ کھولتے، پھر دوسری آیت پڑھتے دوسری گرہ کھولتے، اس طرح یہاں تک کہ ساری کی ساری گرہیں کھل گئیں، اور اللہ تعالیٰ نے پھر اس جادو کے اثر سے آپ کو محفوظ رکھا. تو ان میں سے پہلی سورت سورۃ الفلق کی تفسیر پچھلے چند بیانات میں بیچ میں وقفے آ گئے تھے، اس سے پہلے تفصیل کے ساتھ الحمدللہ بیان ہو چکا ہے. اب یہ سورۃ الناس ہے. سورۃ الفلق میں آپ کو اگر یاد ہو تو اس کا ترجمہ یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ یہ کہہ دیجئے کہ میں پناہ مانگتا ہوں اس اللہ کی جو صبح کا خالق ہے، صبح کا مالک ہے. پناہ مانگتا ہوں ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی. اور پھر ان میں سے تین چیزوں کا خاص طور پر ذکر فرمایا تھا کہ اندھیرے کے شر سے جب وہ چھا جائے، اور ان جادوگروں کے شر سے جو گرہوں کے اندر پھونک مار کر جادو کرتے ہیں، اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے. یہ سورہ فلق کا ترجمہ تھا. اس دوسری سورہ کا ترجمہ یہ ہے کہ
کہ حضور نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں قل، یعنی کہو. کیا کہو؟ یہ کہو کہ اعوذ برب الناس، میں پناہ مانگتا ہوں اس ذات کی جو سارے انسانوں کی پروردگار ہے. پناہ مانگتا ہوں اس ذات کی جو سارے انسانوں کی پروردگار ہے. ملک الناس، جو سارے انسانوں پر بادشاہت رکھے ہوئے ہے. الہ الناس، جو سارے انسانوں کی معبود ہے، اس کی پناہ مانگتا ہوں. کس چیز سے پناہ مانگتا ہوں؟ من شر الوسواس الخناس، اس شیطان کے شر سے جو دل میں وسوسے ڈالتا ہے اور پیچھے ہٹ جاتا ہے. الذی یوسوس فی صدور الناس، جو وسوسے ڈالتا ہے لوگوں کے سینوں میں. من الجنۃ والناس، چاہے وہ شیطانی عمل کرنے والا جنات میں سے ہو یا انسانوں میں سے. تو ذرا دونوں صورتوں میں تھوڑا سا مقابلہ کر کے دیکھیں تو پہلی صورت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پناہ مانگتا ہوں ہر اس چیز کے شر سے جو اللہ نے پیدا کیا ہے. جتنی مخلوقات ہیں ان کے شر سے پناہ مانگتا ہوں. وہ چاہے انسان ہو جو تکلیف پہنچانے والے دشمن ہو، چاہے وہ جنات ہو، چاہے وہ جانور ہو موذی جانور، چاہے اور کوئی مخلوق ہو جو انسان کو تکلیف پہنچانے والی ہے، ان سب کے شر سے اللہ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں. وہاں اس میں یہ فرمایا گیا. اور یہاں یہ سورت جو ہے یہ خاص طور سے وسوسے ڈالنے والے شیطان کے شر سے پناہ مانگنے کے لیے ہے. من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. تو پہلی صورت میں در حقیقت انسان کو پناہ مانگنے کی تلقین فرمائی گئی ہے ہر اس مصیبت سے یا ہر اس تکلیف سے جو اسے کسی بھی مخلوق سے پہنچے. انسان دشمن ہے، مثلا کوئی دشمنی پر آمادہ ہے، تکلیف پہنچانا چاہتا ہے، حسد کرنے والا ہے، حسد کر رہا ہے اور حسد کی وجہ سے تکلیف پہنچا رہا ہے، یا اور کوئی اس کو دشمنی ہے جس کی وجہ سے وہ تکلیف پہنچانا چاہتا ہے، یا جانور ہے کوئی تکلیف پہنچانا چاہتا ہے، کوئی ڈاکو ہے، کوئی چور ہے، ان سب کے شر سے پناہ مانگی گئی ہے. تو اس میں در حقیقت پناہ مانگی گئی ہے ان مصیبتوں سے اور ان تکلیفوں سے جو انسان کے جسم کو پہنچ سکتی ہیں. اور یہ سورۃ الناس میں در حقیقت پناہ مانگی گئی ہے ان لوگوں کے شر سے جو دنیا میں تو چاہے نقصان کوئی خاص نہ پہنچائیں لیکن آخرت میں نقصان پہنچانے والے ہیں، کہ دل میں وسوسے ڈال کر انسان کو کفر میں مبتلا کر دیں، شرک میں مبتلا کر دیں، اللہ بچائے گناہوں میں مبتلا کر دیں، معصیتوں کا عادی بنا دیں. ان کے شر سے پناہ مانگی. تو اگر خلاصہ دیکھا جائے تو سورہ فلق میں پناہ طلب کی گئی ہے ان نقصانات سے اور ان تکلیفوں سے جو انسان کے ظاہری جسم پر دنیا کے اندر پیش آئے ہیں، ان سے پناہ مانگی گئی. اور سورہ ناس میں اس نقصان سے پناہ مانگی گئی ہے جو انسان کو آخرت میں نقصان پہنچائے، اس کی آخرت تباہ کر دے، دنیا بھی خراب کرے اور آخرت بھی خراب کرے. بعض اوقات ایسا بھی ہو سکتا ہے. اس سے پناہ مانگی گئی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ عجیب ترتیب اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے. وہاں قل اعوذ برب الفلق میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی صرف ایک صفت بیان فرمائی، قل اعوذ برب الفلق، میں پناہ مانگتا ہوں اس ذات کی جو پاؤں پھٹنے کی مالک ہے، یعنی صبح کی مالک، صبح کے وقت کی مالک ہے. اتنی بس ایک صفت ذکر فرمائی جس کی تفصیل میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ جیسے صبح ہوتی ہے تو ظلمت چھٹ جاتی ہے، تاریکی دور ہو جاتی ہے، اندھیرا ختم ہو جاتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی ہر اندھیرے کو دور کرنے والا، ہر تاریکی کو ختم کرنے والا، ہر شر کو دور کرنے والا. وہاں صرف ایک صفت بیان کی ہے اللہ تعالیٰ کے رب الفلق. اور جن سے پناہ مانگی گئی ہے ان کی تین صورتیں ذکر کی ہیں، من شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد. اللہ تعالیٰ کی ایک صفت بیان کر کے تین چیزوں سے پناہ مانگی. اور سورہ ناس میں اللہ تعالیٰ کی تین صفتیں ذکر فرمائی گئی ہیں، قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس. اور جس چیز سے پناہ مانگی گئی ہے وہ ایک ہی ہے، من شر الوسواس الخناس.
تو تین صفتوں کا حوالہ دے کر ایک چیز سے پناہ مانگی گئی ہے، وہاں ایک صفت کا حوالہ دے کر تین صفتوں سے پناہ مانگی، تین شر سے پناہ مانگی گئی ہے۔ اشارہ اس بات کی طرف معلوم ہوتا ہے واللہ سبحانہ وعالم کہ دنیاوی نقصان پہنچانے والے تو متعدد ہیں، بہت سے، کوئی دشمن ہے، کوئی ڈاکو ہے، کوئی چور ہے، کوئی تکلیف پہنچانے والا جانور ہے، وغیرہ وغیرہ، بہت سارے ہو سکتے ہیں منشر، تو اس میں جادوگر ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ایک ہی صفت کافی ہے اس کا جواب دینے کے لیے، قل اعوذ برب الفلق۔ اس کا نقصان دنیا تک محدود رہے گا اور دنیا ہی کی حد تک اس کا اثر ظاہر ہوگا، لہذا اللہ تعالیٰ کی ایک صفت کافی ہے برب الفلق، بخلاف سورۃ الناس کے کہ وہاں ذکر ہے اس نقصان کا جو کوئی انسان کو آخرت میں پہنچائے۔ شیطان جب دل میں وسوسے ڈالے اور ان وسوسوں کے نتیجے میں انسان، اللہ بچائے، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کفر و ارتداد میں مبتلا ہو جائے، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، تو ساری آخرت ہی تباہ ہو گئی۔ اور اگر کفر نہیں تو گناہ کا وسوسہ ڈال لے، یہ گناہ کر لو، یہ گناہ کر لو، یہ گناہ کر لو، اور انسان اس گناہ کی اس کے وسوسے کی تعمیر میں گناہ کر بیٹھے، تو چاہے پوری آخرت تباہ نہ ہو لیکن ایک بہت مدت تک اس کو جہنم کے عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا، اور جہنم کا عذاب دنیا کی تکلیفوں کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہے۔ ساری زندگی انسان تکلیفوں میں مبتلا رہے، ایک ذرہ برابر اس کو خوشی نہ ملے تو وہ ہلکا ہے بنسبت اس کے کہ تھوڑی دیر اللہ بچائے جہنم میں چلا جائے۔ اس جہنم کا عذاب اتنا سخت ہے، اس لیے جہنم کی وہ آخرت کی تکلیف، آخرت کی مصیبت دنیا کی مصیبت کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہے، لہذا اس میں اللہ تعالیٰ کی تین صفتیں بیان فرمائی۔ پناہ مانگو کس سے؟ اس ذات سے جو تمام انسانوں کی پروردگار ہے، جو تمام انسانوں کی بادشاہ ہے، جو تمام انسانوں کی معبود ہے، اس کی پناہ مانگو، اس کے حوالے سے پناہ مانگو کہ اللہ آپ تو ہمارے رب بھی ہیں، پروردگار ہیں، آپ نے پیدا کیا، آپ ہی نے پالا پوسا، آپ ہی نے پروان چڑھایا، اور آپ ہی کی سلطنت ہے تمام کائنات پر، للہ ملک السماوات والارض، اور آپ ہی ہمارے معبود ہیں، آپ ہی کی ہم عبادت کرتے ہیں، الہ الناس۔ تو ہمیں اس شیطان سے پناہ میں رکھیے، اپنی پناہ میں، جو وسوسے ڈال کر پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ اور تینوں صفتیں وہ ذکر کی گئی ہے اللہ تعالیٰ کی جو حفاظت کے اوپر دلالت کر۔ رب کے کیا معنی؟ وہ ذات جو پرورش کرتی ہے، پالتی ہے، پروردگار ہے۔ تو جب کوئی کسی کو پالتا ہے، جیسے ماں بچے کو پالتی ہے، باپ بچے کو پالتا ہے، تو اس کی حفاظت کرتا ہے، ہر دم اس کو اپنی آنکھ کے سائے میں رکھتا ہے کہ کہیں اس کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ اسی طرح ملک الناس بادشاہ ہوتا ہے، اگر کوئی صحیح معنی میں بادشاہ ہو، صحیح معنی میں حکمران ہو، تو وہ اپنی رعیت کی حفاظت کرتا ہے، اس کی نگہداشت کرتا ہے کہ کوئی اس کو نقصان نہ پہنچ جائے۔ اور جب کوئی الہ الناس یعنی وہ معبود ہے، تو جو معبود ہے تو جو بندہ اس کی عبادت کر رہا ہے اس کی وہ حفاظت کرتا ہے، جو میری عبادت کرتا ہے میں اس کی حفاظت کرتا ہوں۔ تو یہ تینوں صفتیں اللہ تعالیٰ کی ایسی ذکر فرمائی گئی ہیں کہ جو حفاظت کا مفہوم اپنے اندر رکھتی ہیں کہ آپ تو ہماری حفاظت کرنے والے، ہم آپ کی پناہ میں، ہم آپ کی پناہ مانگتے ہیں۔ اور بعض علماء کرام نے اس میں یہ نکتہ بھی ذکر کیا ہے کہ تین ہے نا، رب الناس، ملک الناس، الہ الناس، تین صفتیں اللہ کی ذکر کی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ تو رب سے اشارہ ہے انسان کے بچپن کی طرف کہ بچپن میں اس کے نشو و نما کا دور ہوتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ پالتے ہیں۔ تو رب الناس یہ ہے بچوں کے لیے، بچپن کے لیے۔ ملک الناس یہ ہے جوانوں کے لیے کہ جب جوان ہوتا ہے تو پھر اس وقت اس کو پتہ چلتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی بادشاہی میں آیا، اور جب بڑھاپا ہوتا ہے تو بڑھاپے میں آدمی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے، عبادت میں زیادہ لگتا ہے، تو الہ الناس، تو وہ اس وقت الہ الناس فرمایا گیا۔ بہرحال خلاصہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی تین صفتوں کا حوالہ دے کر اللہ تبارک و تعالیٰ تلقین فرما رہے ہیں کہ تم یہ کہو
کہ میں پناہ مانگتا ہوں اس ذات کی جو سارے انسانوں کی پروردگار ہے، سارے انسانوں کی بادشاہ ہے، سارے انسانوں کی معبود ہے۔ پناہ کس سے مانگتا ہوں؟ من شر الوسواس الخناس، اس شیطان کے شر سے جو وسوسے ڈال کر پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ یہ صفت بیان کی ہے شیطان، اور حدیث میں اس کی تفصیل آئی ہے۔ حدیث میں تفصیل یہ آئی ہے کہ شیطان جو ہے یہ ہر انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے، اور اس طرح لگا ہوا ہے کہ وقتاً فوقتاً جہاں اس کو موقع ملتا ہے انسان کو گناہ پر آمادہ کرتا رہتا ہے۔ یہ گناہ کر لو، وہ گناہ کر لو، کوئی نہ محرم سامنے آیا، کوئی چہرہ سامنے نظر آیا تو وہ دل میں وسوسہ ڈالتا ہے کہ اس کو دیکھ کر لذت لے لو، کوئی بات کسی کی نکلی تو اس کے دل میں ڈالتا ہے کہ غیبت کر لو، کوئی موقع آیا تو دل میں ڈالتا ہے کہ جھوٹ بول جاؤ، کوئی موقع آیا تو کہہ رہے بھائی چلو نماز چھوڑ دو۔ غرض مختلف قسم کے گناہوں پر کا وسوسہ دل میں ڈالتا ہے۔ اور پیچھے ہٹ جانے کی کیا معنی؟ تو پیچھے ہٹ جاتا ہے، وسوسہ ڈال کے پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ اس کے دو معنی، ایک معنی یہ ہے کہ یعنی وسوسہ ڈالتا تو ہے اور ترغیب دیتا ہے کہ بھائی فلاں گناہ کر لو، لیکن یہ دل میں ڈال کے آدمی کو اس غلط راستے پر لگا کر خود بھاگ جاتا ہے، یعنی اس کی ذمہ داری نہیں لیتا کہ بھائی میں نے تمہیں کہا تھا لہٰذا تمہارا عذاب میں بھگت لوں گا، نہیں، بس یہ غلط راستے پہ ڈال کے اور خود الگ ہو جائے گا اور انسان کو اسے مبتلا کر دے گا۔ ایک تو اس کے معنی یہ ہے، اور دوسرے معنی حدیث میں رسول کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے کہ شیطان کا معاملہ یہ ہوتا ہے انسان کے ساتھ کہ وہ اس کے دل میں برے برے خیالات، برے برے ارادے پیدا کرتا ہے، لیکن جو ہی ان ارادوں کے پیدا کرنے کے بعد جو ہی اللہ کا بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کر لیتا ہے تو فوراً پیچھے ہٹ جاتا ہے، بھاگ جاتا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس لفظ کے ذریعے اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ ڈرو مت زیادہ اس کے وسوسے سے، یہ جو ہے تو خطرناک، اگر وسوسہ کام کر گیا تمہاری آخرت تباہ کر دے گا، لیکن زیادہ ڈرنے کی بات نہیں، کیونکہ یہ وسوسہ ڈالتا ضرور ہے، لیکن جو ہی تم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرو گے، اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگو گے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو گے، یہ پیچھے ہٹ جائے گا۔ یہ معنی ہے الوسواس الخناس۔ اسی لیے قرآن کریم نے فرمایا کہ اما ينزغنك من الشیطان نزغ فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہ جب اگر یہ شیطان کی طرف سے کوئی کچوکا لگے، تمہیں لفظ استعمال کیا قرآن کریم نے کچوکا لگے، یعنی وہ تمہارے دل میں کوئی وسوسہ ڈالے، برا ارادہ ڈالے، فوراً اللہ کی پناہ مانگ لو، یا اللہ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں، یہ شیطان میرے دل میں ڈال رہا ہے یہ باتیں، میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں، ذکر اللہ تعالیٰ سے کی پناہ مانگ لو، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لو، تو اللہ تعالیٰ کے کی طرف رجوع کرنے کے نتیجے میں اور اللہ کا ذکر کرنے کے نتیجے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پیچھے ہٹ جائے گا، یہ تمہیں پھر آگے زیادہ نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ تو یہ معنی ہے من شر الوسواس الخناس۔ فرمایا کہ اس کا تو طریقہ ہی یہ ہے شیطان کا کہ آئے گا، وسوسہ ڈالے گا، ارادہ گناہ کا پیدا کرے گا، اگر بندے نے اللہ کا ذکر نہیں کیا، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع نہیں کیا، اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں کیا، وہ اپنے کام میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے گا، تمہیں گناہ میں مبتلا کر دے گا۔ لیکن اگر اس موقع پر تم اللہ کو یاد کر لو، اللہ کی پناہ لے لو، اللہ سے پناہ مانگ لو، تو یہ شیطان پیچھے ہٹ جائے گا، اور پھر جب موقع ملے گا دوبارہ آئے گا، پھر کسی موقع پر پھر وسوسہ ڈالے گا، پھر اللہ کی پناہ لے لو گے، پھر ذکر کر لو گے، پھر پیچھے ہٹ جائے گا۔ اور دیکھو یہاں قرآن کریم نے فرمایا خناس، خناس کے معنی ہے بہت پیچھے ہٹنے والا۔ ایک لفظ ہوتا ہے خانس عربی میں، جس کے معنی ایک مرتبہ پیچھے ہٹنے والا، اور خناس کے معنی بہت پیچھے، یعنی بار بار پیچھے ہٹنے والا۔ کیا معنی کہ بار بار حملے کرتا ہے اور بار بار پیچھے ہٹتا ہے۔ ہر حملے کے موقع پر آسان علاج یہ ہے کہ تم اللہ کی طرف رجوع کرو، اللہ کی پناہ مانگو کہ یا اللہ یہ دل میں خیال آ رہا ہے، مجھے اس کے شر سے محفوظ کر دیجئے اور مجھے ہمت دے دیجئے، مجھے طاقت دے دیجئے کہ میں اس گناہ سے بچ جاؤں۔ تو نتیجہ یہ کہ پیچھے ہٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ اسی لیے فرمایا ان قید الشیطان کان ضعیفا، شیطان کی جو تدبیر ہے بڑی کمزور ہے،
یہ مسلط تو رہتا ہے انسان کے اوپر، لیکن جہاں ذرا آدمی ساؤٹا ہوا، یعنی ذرا جم گیا اس کے مقابلے پر، بیٹھ جاتا ہے، پھر وہ نقصان نہیں پہنچاتا۔ ان کید الشیطان کان ضعیفا، شیطان کا شر جو ہے بڑا کمزور ہے۔ دیکھو اللہ تبارک و تعالی کی حکمت اور رحمت سے یہ بات بعید ہے کہ وہ زہر پیدا کرے اور تریاق نہ بتائے۔ اللہ تعالیٰ نے جو کوئی بیماری پیدا کی ہے اس کا علاج بھی پیدا کیا، جو کوئی زہر پیدا کیا ہے اس کا تریاق بھی پیدا کیا ہے۔ تو جب شیطان کو پیدا کیا، شیطان انسان کے لیے ایک زہر ہے، یہ شیطان انسان کے لیے ایک زہر ہے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے یہ ممکن نہیں تھا، اس کی قدرت سے، اس کی رحمت سے، اس کی حکمت سے یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ زہر تو پیدا کرے اور تریاق نہ پیدا کرے۔ اللہ تعالیٰ نے تو ہر ایک چیز کا تریاق پیدا کیا۔ میں ایک مرتبہ ایک سفر میں جا رہا تھا جنوبی افریقہ میں، کیپ ٹاؤن کے قریب، گاڑی میں سفر کر رہے تھے، تو راستے میں ایک جگہ ایسی آئی کہ ذرا بڑی خوبصورت معلوم ہو رہی تھی، منظر بہت اچھا تھا، تو ہم نے کہا تھا تھوڑی دیر یہاں رک جائیں تو تھوڑی دیر رک کے چلیں گے آگے۔ رکا تو قریب میں سامنے ایک درخت نظر آیا، ایک درخت، چھوٹا سا درخت تھا، جھاڑی جیسی، بڑی خوبصورت پتے اس کے، بہت خوبصورت، اور ایسے لگ رہا ہے جیسے مخمل کے کچھ پتے ہوتے ہیں اس طرح کے۔ تو میں اس کی طرف بڑھا اور اس کو ذرا ہاتھ لگانے، جنگلی پودا تھا، ہاتھ لگانے کا ارادہ کیا اس کو ذرا دیکھنے کے لیے کیسا ہے۔ تو میرے جو ساتھی تھے انہوں نے ایک دم سے مجھے بڑے زور سے روکا کہ مولانا قریب نہ جائیے اس کے۔ میں نے کہا بھائی کیوں؟ کہا کہ یہ ایسا پودا ہے کہ اس کے اوپر ہاتھ لگاؤ تو اس سے ایسی تکلیف ہوتی ہے جیسے بچھو کے کاٹنا، اگر اس کو ہاتھ لگا لے انسان تو بچھو کے جیسے کاٹنے سے تکلیف ہوتی ہے، درد ہوتا ہے، اس طرح کی تکلیف ہوتی ہے ایسا، تو اس لیے ہاتھ نہ لگائیے اس کو۔ میں بڑا حیران ہوا اور ساتھ ہی میں نے یہ کہا بھائی یہ تو بڑی خطرناک چیز ہے، آپ نے تو مجھے بتا دیا، تو میں رک گیا اس سے۔ نہ جانے کتنے لوگ ہیں جو اجنبی گزرتے ہوں گے تو وہ ہاتھ لگاتے ہیں، ان کو تکلیف پہنچائی، کیا قصہ؟ تو نے کہا مگر جی ایک عجیب بات یہ ہے کہ جہاں یہ پودا ہوتا ہے اسی کے جڑ میں ایک اور پودا نکلتا ہے، اور اس کو ہاتھ لگا کر جو تکلیف اگر ہو گئی ہے اس کو ہاتھ لگا دے تو وہ دور ہو جاتی ہے۔ وہ یہ پودا جو ہے یہ اس کو ہاتھ لگاؤ تو بچھو کے کاٹنے جیسی لہریں انسان کے اندر پیدا ہو جائیں گی، اور نیچے ایک چھوٹا سا پودا اگا ہوا ہے اس کو ہاتھ لگا دو تو وہ ساری تکلیف دور ہو جائے گی۔ میں نے کہا تبارک اللہ احسن الخالق، جو زہر پیدا فرمایا تو اس کا تریاق بھی ساتھ ساتھ موجود ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس کی رحمت اور حکمت کا معاملہ یہ ہے۔ تو ایک طرف تو مجھے اس وقت یہ عبرت ہوئی کہ دیکھو یہ دیکھنے میں کتنا خوبصورت پودا ہے، اتنا حسین ہے کہ بے ساختہ دل چاہتا ہے اس کے پاس جاؤ، اس کو ہاتھ لگاؤ، دیکھنے میں بڑا حسین ہے، لیکن اتنا خطرناک اور اتنا زہریلا ہے کہ بچھو کے کاٹے جیسی لہریں اسے پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو اس دنیا میں جتنے گناہ ہیں، گناہ دنیا کے اندر ہے، ان سب کی ایک مجسم مثال ہے یہ پودا، کہ دیکھنے میں بڑا خوبصورت لگتے ہیں، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس سے بڑا لطف آئے گا، بڑا مزہ آئے گا، بڑی لذت حاصل ہوگی، لیکن انجام کار وہ زہریلے ہیں، وہ بچھو کے کاٹنے کی طرح کی چیز ہے۔ ایک تو یہ سبق ملا، دوسرا سبق یہ ملا کہ جس اللہ تعالیٰ جہاں کہیں کوئی زہر پیدا کرتے ہیں اس کا تریاق بھی پیدا فرماتے ہیں، اس کے ازالے کی تدبیر بھی عطا فرماتے ہیں۔ تو جب شیطان کو پیدا کیا وہ انسان کے لیے ایک زہر تھا، تو اس کا تریاق بھی اتنا آسان بنا دیا، اس کا تریاق بھی اتنا آسان بنا دیا کہ اگر اس کے ڈسنے سے پہلے اس کا تریاق یہ ہے کہ اللہ کی طرف رجوع کر لو، اللہ کی پناہ میں آ جاؤ۔ اما ينزغنک من الشیطان نزغ فاستعذ باللہ، جب تمہیں شیطان کچوکا لگانے لگے تو اللہ کی پناہ مانگو، یا اللہ میرے دل میں یہ خیال برا آ رہا ہے، مجھے بچا لے، شیطان کی شر سے بچا لے۔ اگر پہلے خیال آ جائے تو پہلے پناہ مانگ لو اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اور اگر خدا نہ کرے اس شیطان کے شر سے متاثر ہو کر، مغلوب ہو کر گناہ کا ارتکاب کر لیا تو تریاق یہ ہے کہ استغفار اور توبہ کرو۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اے اللہ میں آپ سے میں معافی مانگتا ہوں، میں توبہ کرتا ہوں، استغفار اور توبہ کر لو تو یہ تریاق ہے۔ ایک طرف شیطان کا شر ہے اور ہے بڑا خطرناک،
لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے بچنے کا آسان طریقہ دونوں طرف رکھا ہوا ہے، دائیں بھی اور بائیں بھی، آگے بھی اور پیچھے بھی. کہ آگے یہ کہ پناہ مانگ لو اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اور پیچھے یہ کہ اگر خدا نہ کرے مبتلا ہو ہی گئے تو پھر فوراً توبہ اور استغفار کر لو. التائب من الذنب کمن لا ذنب له، یہ توبہ کر لے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور گناہوں سے وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے کہ گناہ کیا ہی نہیں تھا. تو یہ ہے مفہوم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس، اس ظالم کے شر سے جو وسوسے ڈال کر پیچھے ہٹ جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم اپنے رحمت سے ہم سب کو اس کے شر سے محفوظ رکھے.